الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ البقرہ شیفہ کی 29 نمبر آیہ شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا آپ کے پروردگار نے۔ علماء اکرام مفسرین نظام ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ لفظ اذ ہوتا ہے وہاں لفظ اذکر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اذکر یعنی یاد کیجیے ان لمحات مقدسہ کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ یعنی پھر یہ معنی ہوگا اذکر یاد کیجیے ان لمحات کو اذ قال جب فرمایا تھا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک نائب۔ قالوا فرشتوں نے عرض کیا کیا اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا کرے گا فیہا زمین میں خلیفہ من یفسد وہ جو فساد کرے گا فیہا زمین میں اس کے اندر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ دم خون وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ خون ریزیاں کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری بِحَمْدِكَ تیری حمد کے ساتھ اے اللہ تعالیٰ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری پاکی کا تیرے قدوس ہونے کا ذکر کرتے ہیں تیری تصدیق کا تیری تقدیس کا تیرے مقدس ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ قال تو رب کائنات ارشاد فرمایا انی اعلم میں بہت زیادہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں۔ پچھلی آیہ برکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ رب کائنات جل وعلا کا ارشاد گرامی قدر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ رب کائنات ہے جس سے زمین کا سب کچھ ہے انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ اب اس آیہ برکہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ تو کس قدر مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اے خاکی پتلے تو نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ تیرے رب نے تجھے کتنی عزت عطا فرما دی۔ سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے رب نے اپنا خلیفہ قرار دے دیا اپنا نائب بنا لیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اے محبوب مکرم ان لمحات مقدسہ کو یاد کیجئے جب فرمایا رب کا آپ کے رب نے میرا اللہ پوری کائنات کا رب ہے فرشتوں کا بھی رب ہے۔ یہ فرما دیتا جب فرشتوں کے رب نے فرشتوں سے فرمایا مطلقاً فرما دیتا جب رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا میرے نبی کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے محبوب کے حوالے سے کروایا۔ اے محبوب جب تیرے رب نے سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ حق یہ ہے وہ رب پوری کائنات کا ہے لیکن اعلیٰ ترین انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نسبت ایسی ہستیوں کے ساتھ کی جائے جو عزت و عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے بہت ہی بلند و بالا ہے رب العالمین ہے کائنات کا رب ہے پورے عالمین کا رب ہے ما سوا اللہ کے سب کچھ عالمین میں شامل ہے۔ وہ جانوروں کا بھی رب ہے بندروں کا بھی رب ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ کتے بلے کا بھی رب ہے خنزیر کا بھی رب ہے ذرے ذرے کا رب ہے۔ لیکن جب آپ اسے پکاریں یہ کہیں کہ اے کتوں کے رب اے بندروں کے رب ہے تو وہ سب کا رب ان کا بھی رب ہے مگر یہ جملے اللہ کے شایان نشان نہیں ہیں کہ اعلیٰ ترین ذات کو ایک رذیل کی جانب منسوب کیا جائے ہے وہ سب کا رب ہے کائنات کی ہر شے کو رب ہے لیکن جب اس کی نسبت کی جائے گی تو اے رب کعبہ اے عرش اولا کے رب اے فرشتوں کے رب سب سے بڑھ کر اے محمد مصطفیٰ کے رب
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، یعنی رب کائنات جل وعلا نے اپنی نسبت اعلیٰ ترین ذات، اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ذات اپنے محبوب کی جانب فرمائی۔ اے محبوب مکرم، یاد کرو ان لمحات کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا۔ یہ مشورہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہو کیا میں بناؤں یا نہ بناؤں، نہیں، مشورہ نہیں، یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا فرشتوں کو بھی اصل مقصود کائنات سے مطلع کیا کہ میں نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، یہ تحت و فوق و یمین و یسار، یہ ساری کی ساری کائنات بنائی ہے، تو بنائی کس کے لیے ہے؟ گویا فرشتوں تمہیں بھی پیدا کیا، تو کس کے لیے پیدا کیا؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں ان کی 4 معتبر ڈیوٹیاں ہیں عام ڈیوٹیوں کے سوا۔ جبریل امین کی ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام کی خدمت فیض درجت میں رب کے پیغام لانا ہے، اس کے سوا بھی ڈیوٹیاں ہیں۔ جبریل امین نے ان قوموں کو تباہ کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور بھی ڈیوٹیاں ہیں، میں اعلیٰ ترین ڈیوٹی کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ جبریل امین کی اہم ترین ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام کی جانب وہی لے کے آنا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا بلا رزق اللہ کے بندوں کو پیش کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قیامت بپا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے سور کا پھونکنا ہے۔ حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بندوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ تو پھر یہ سارے کے سارے فرشتے بنائے بندوں کے لیے کیے ہیں۔ میں جبریل بھی وہی لے کے آئیں گے، تو کن کی جانب؟ انبیاء کی جانب۔ انبیاء انسان ہیں، میکائیل رزق دیتے ہیں، اعلیٰ ترین مخلوق انسان ہے۔ اسرافیل قیامت بپا کریں گے، قیامت آئے گی، اعلیٰ ترین مخلوق جس پر قیامت قائم ہوگی وہ انسان ہے۔ روحوں کو قبض کرنا، جانوروں کی روحوں کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسرائیل کے معاون قبض کرتے ہیں، انسانوں کی جو موت ہے اسرائیل کے ہاتھوں آتی ہے، ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ گویا ان فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ہی ڈیوٹی لگائی ہے۔ پھر اس سے مقصود کیا بنا؟ انسان۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کو بتایا کہ تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے۔ اب فرشتوں کے مختلف درجات ہیں، جس طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بھی پھیلاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، ہمارا نام ہے ماں لکھنے والے۔ ایک روایت کے مطابق ہر انسان کے ساتھ 60 فرشتے ہیں جو اس کے محافظ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے یہ عرض کیا گیا تھا، آپ کی دشمنی بڑھ گئی ہے، لوگ آپ کے شدید مخالف ہیں، خارجی آپ کو شہید کر دیں گے، سیکیورٹی والے رکھ لو۔ فرمان لگے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ جب اسرائیل آئیں گے تو یہ اللہ کے مقرر کردہ محافظ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، جب اللہ کے مقرر کردہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو میرے محافظوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ کے ہی رہے گا۔ تو فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ جل ڈیوٹی لگائی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، بارش کے وقت پانی کے جتنے قطرات زمین کی طرف آتے ہیں، ہر قطرہ کو فرشتہ لے کے آتا ہے۔ جمعہ کے دن کے لیے میرے کریم فرماتے ہیں فرشتے ہیں جو روئے زمین پر پھیلا دیے جاتے ہیں، وہ یوم مشہود ہے۔ ہر وہ شخص جو درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے درود پاک کو اس کے وصول کر کے میرے دربار مقدس پیش کرتا ہے۔ بے شمار ڈیوٹی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لگا رکھی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات پہ مشغول و مصروف ہیں، کوئی حال میں قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدہ میں ہیں، کوئی قعدہ میں ہیں۔ اللہ حضر القیاس، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹی لگا رکھی ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے چیز کا اظہار فرمایا کہ فرشتوں، میں اب مقصود کائنات کا ذکر فرما رہا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ نے اپنا نائب نہیں بنایا، انسان کو نائب بنایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں زمین پر۔ عمومی طور پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں زمین پر بھی ہیں، آسمانوں پر بکثرت ہے۔ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو قالو، دونوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا زمین پر اس کو، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، اس کو پیدا کرے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے فرشتوں نے یہ خبر کس طرح عرض کر دی کہ جو انسان کرے گا۔ بعض یہ فرماتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، اور ابلیس انہی میں سے ایک تھا، اور وہ زمین پر فساد ہی کرتے تھے، شیطان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو موت پر ترین اربع عناصر ہیں،
یہ سب سے بڑے ہیں اربع عناصر، ان کے سوا بھی ہیں، یہ اربع عناصر سب سے بڑے ہیں۔ جس طرح میں اس کی مثال دوں گا، ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے خالص گندم کی روٹی کھائی ہے، اور اس نے گندم کے میں کسی خاص شے کی ملاوٹ نہ کی ہو، نہ جو، نہ جوار، نہ یہ بیسن وغیرہ، چنے وغیرہ، صرف اور صرف گندم کے آٹے کی اس سے روٹی پکوائی ہو، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے صرف خالص گندم کے آٹے کی روٹی کھائی ہے، آپ بتائیے اس کی قسم صحیح ہوگی کہ نہیں؟ سارے بتا دو نا، صحیح ہوگی، اس کی قسم صحیح ہوگی، اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا، حالانکہ خالص گندم کی روٹی بنتی ہی نہیں ہے، اس پہ پانی کا میزہ یا دودھ کا میزہ، کوئی بھی لیکوڈ شے کہ جو آٹا گوندھ دے اس کا میزہ ضروری ہے، اور بعض اوقات اس میں نمک بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس میں کوئی دوسری اضافی شے جس کو ہم ممنی راڑی وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی شامل ہونا ممکن ہوتی ہے، لیکن قسم اٹھائے گا میں نے گندم کی روٹی کھائی، اسے آنسی کہا جائے گا کہ اس پہ غالب ترین عنصر گندم ہے، اور دوسری چیزیں طفیلی ہیں، بہت کم ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات جل مجدہ کی اربع عناصر جو غالب ترین عناصر ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان میں بہت ساری چیزیں ہیں، کیلشیم ہے، فاسفورس وغیرہ ہے، آئرن ہے، وغیرہ وغیرہ کئی کچھ ہیں، لیکن غالب ترین عناصر یہ چار ہیں، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ یہ مجموعہ ازداد ہے۔ آپ کے علم میں ہے مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، ایسے ہے نا آگ جل رہی ہو، آپ جانتے ہیں کہ آگ بجھانے کے لیے ریت کی بالٹیاں رکھی ہوتی ہیں کہ آگ جب جلے گی اس کے اوپر ریت ڈال دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آگ، لیکن آگ شدید ہو تو مٹی کو پگھلا دیتی ہے۔ آپ نے بٹے کی پیلی ہوئی اینٹیں بھی دیکھی ہوں گی، آگ کی شدت ہو تو مٹی کو پگھلا دیتی ہے، مٹی غالب آ جائے تو آگ کو بجھا دیتی ہے، پانی غالب آ جائے تو مٹی کو بہا کے لے جاتا ہے، مٹی غالب آ جائے تو پانی کے لیے ایک روک بن جاتی ہے، مٹی تھوڑی ہو تو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، اگر مٹی زیادہ ہو تو ہوا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آگ کو کبھی ہوا بجھا دیتی ہے اور کبھی آگ کی معاون بنتی ہے کہ ہوا کے سوا آگ جلتی نہیں ہے، اگر چراغ جل رہا ہو تو ہوا بجھا دیتی ہے، لیکن اگر بالکل ہوا کو ختم کر دیا ہے تو آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ پانی زیادہ ہو تو ہوا اس میں تلاطم بپا کر دے گی، پانی کم ہو تو ہوا اس کو اڑا کے لے جائے گی، پانی زیادہ ہو تو آگ کو بجھا دے گا، آگ زیادہ ہو تو پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گی۔ گویا یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، کسی ایک چیز کا اضافہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے فرشتے ان کی خصوصیات سے واقف تھے۔ عرض کیا جس میں بھی تھوڑی کمی بیشی ہوگی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور یہ فتنہ فساد کرے گا۔ فرشتوں نے کس طرح جانا، یہ تو میں نے مفسرین کرام کے اقوال نقل کیے، مگر اس حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا یا فرشتوں کو اس تجربہ سے معلوم ہوا کہ پہلے جن تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے یہ عرض کیا مولا تعالیٰ تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، انسان ذرا اپنی عظمت کو دیکھ، رب کائنات نے تجھے اپنا نائب بنایا۔ خلف کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے، پیچھے آنے والا، خلف اس کو کہتے ہیں۔ یہاں یوں نہیں کہا جائے گا میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ دنیا سے چلے گا حضور کے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم، عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفاء ایک دوسرے کے بعد امیر المومنین بنتے چلے آئے۔ یہاں وہ تصور لانا حرام اور کفر ہے۔ ابو بکر صدیق تب خلیفہ بنے جب رسول رحمت جہاں رنگ و بو سال میں بالا کی جانب چلے گئے۔ رب کائنات کے لیے یہ تصور کرنا کہ اللہ کہیں چلا گیا، ختم ہو گیا، یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ پھر یہاں خلیفہ سے مراد کیا ہوگا؟ نائب، کسی کا نائب۔ اور نائب کون ہوتا ہے؟ اگر رب ذوالجلال نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو، جاننا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ نائب اصل کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو اصل ہوتا ہے اس کے اختیارات سارے نہیں، کچھ نہ کچھ نائب کو ضرور منتقل کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اختیارات منتقل نہ کیے جائیں پھر نائب ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، امامت کرتا ہوں آپ کی، میں نے ایک نائب امام رکھا ہوا ہے،
کہ یہ بھی نماز پڑھائے گا۔ نائب کون ہوگا؟ جو نماز، میں اسے کہوں تو نماز نہیں پڑھا سکتا، تو امامت نہیں کر سکتا، مگر تو میرا نائب ہے۔ وہ پوچھے کہ پھر نائب میں کس بات پہ ہوں؟ میں کہوں تو مؤذن بھی نہیں ہو سکتا، اذان بھی نہیں دے سکتا، مگر تو میرا نائب ہے۔ پوچھے گا شاہ جی میں نائب کس بات کا ہوں؟ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر نائب میں کیا ہوا؟ نائب ہوتا ہے جو اختیارات والا ہوتا ہے، جس کے اختیارات کو دیکھ کر اصل کے اختیارات کا علم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کے ایک واقعہ کی جانب اشارہ کروں گا، تفصیل کے ساتھ نہیں، اختصار کے ساتھ۔ بہت اچھی طرح آپ کو علم ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پڑھیں گے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، اور قبل ازیں آپ پچھلی مرتبہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں طلب فرمایا تھا، میرے حضور سر تسلیم خم کرتے ہوئے آ جاؤ، تو سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش کرتی ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ واحد القہار ہے۔ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار مقدس میں طلب فرمایا، اور اب اس کو بتانا تھا رب کائنات جل وعلا کی عظمتوں کے بارے میں، توحید الہیہ کا اس کے سامنے آپ نے اظہار فرمانا تھا کہ میرا اللہ ایک ہے اور بڑی قوتوں والا ہے۔ تو آپ نے پھر طریقہ کار کا اختیار فرمایا۔ بلقیس کے آنے پر آپ نے علماء کو نہیں بلایا کہ بلقیس کے سامنے تقاریر کرو، دلائل دو، زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، سورج چاند ستاروں کا بنانے والا کون ہے۔ آپ نے ایسے کوئی دلائل پیش نہیں کیے، عملی طور پر آپ نے ایک مظاہرہ فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ بلقیس کو بلوایا، بلکہ جب حاضر خدمت ہوگی تو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوایا تھا، اور آپ کے تخت منگوانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں منگوایا تھا آپ نے تخت؟ جب آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے گا، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک عفریت نے، بہت مہیب قسم کے بہت بڑے دیو نے کہا، جن نے کہا میں لے آؤں گا، اس کے آنے سے قبل تو کیا، آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ وہ تو ٹھہر کے آئے گی، شاید کتنے دن لگ جائیں یا مہینے لگ جائیں، میں اس کے آنے سے قبل تو کیا آپ کو قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اس سے پہلے میں تخت لے کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان اس کو تخت لانے کی اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، پھر کھڑا وہ ہوا جو سلیمان علیہ السلام کے جوتے سیدھے کرنے والا تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تورات اور زبور کا علم تھا، عالم دین تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس سے عرض کیا انا آتی کا بھی، میں وہ لے کے آتا، انا میں، آتی کا آپ کے پاس لاتا ہوں، وہ تخت وہ لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں، منگواتا ہوں نہیں۔ یہ کہتا ہے میں منگواتا ہوں نہیں، میں لے کے آتا ہوں۔ آپ مجھے کہیے کہ فلاں چیز چاہیے، میں کہوں جی میں لے کے آتا ہوں۔ میں قرآن کریم کو بند کروں گا، اٹھوں گا، مسجد سے باہر نکلوں گا، اپنے جوتے پہنوں گا، اپنے گھر جاؤں گا، مطلوبہ شاہ لے کے آ جاؤں گا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ میں آپ میں سے کسی کو اٹھ جہاں میرے گھر کا دروازہ کٹکھٹانا، گھر سے کوئی باہر نکلے سے کہنا فلاں چیز دے دو، وہ میں نے منگوائی ہے، وہ پہلی میں لے کے آیا ہوں۔ اس سے کیا کہا تھا؟ میں لے کے آتا ہوں۔ قرآن کی حقائق بیان فرماتا ہے، انا آتی کا بھی، انا میں، آتی کا لے کے آتا ہوں اس کو، پاس تیرے بہی، ساتھ اس کے، میں آتا ہوں ساتھ اس کے پاس آپ کے، یعنی میں لے کے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ قبل، اس سے پہلے، این یرتدا، رد کرنا، لوٹانا، این یرتدا الی کا طرفک، آپ پلک جھپکائیں، یعنی پپوٹا نیچے لا کے اوپر لے کے جائیں، رد کریں اس کو۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکائیں، پلک جھپکانے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ فلما راؤہ، سلیمان نے گھوم کے دیکھا تو مستقر نندا تخت وہاں موجود تھا، وہ بندہ بظاہر وہاں موجود بھی ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے وہ گیا بھی ہے، ایڈریس بھی نہیں پوچھا ہے، اس کا محلہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، رہتی کہاں ہے، لے کے بھی آ گیا، وہاں سے غائب بھی نہیں ہوا۔ یعنی نگاہوں نے، آپ جانتے ہیں کوئی دیر تک چیز نظر کے اندر رہتی ہے، موجودہ سینسس کو ثابت کر رکھا ہے، زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ صرف ہوگا۔ وہ گئے بھی اور آئے بھی، لیکن اتنی جلدی گئے اور آئے کہ آنکھ محسوس نہ کر سکی
ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ کا چھٹا حصہ آنکھ اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے، اس کے بعد پھر زائل ہو جاتا ہے۔ وہ گئے بھی آئے بھی، لیکن کسی کو نظر بھی نہ آیا، پتہ بھی نہ چلا کب گئے ہیں کب آئے ہیں۔ وہ تخت بھی لے کے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سامنے کیا فرمایا؟ تخت میں تھوڑا سا تغیر کیا، بلقیس آ گئی تو بلقیس کو فرمایا دیکھ یہ کس کا تخت ہے؟ اس سے دیکھ کے کہا گویا یہ میرا ہی تخت ہے۔ فرمایا تو نے سچ کہا۔ آپ نے ایسے کیوں کیا تھا؟ اس میں ہلکی سی تبدیلی کر دی۔ تبدیلی کرنے کے بعد آپ نے بلقیس سے پوچھا بتا یہ کس کا تخت ہے؟ اس کا گویا یہ میرا ہی تخت ہے۔ آپ نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ اس کے معیاری عقل کا اندازہ لگانا چاہتے تھے، جو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں عقل بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے جو دلیل پیش کرنی ہے اس دلیل کو یہ پہچانے گی، جانے گی، اتنی عقل ہے، اتنی دانائی ہے۔ جب آپ نے دیکھا اس کے پاس اتنی دانائی ہے، جسے پہچان لیا تخت میرا ہے، مگر عقل کا تقاضا کیا تھا؟ وہ کیا کہتی؟ اتنا بڑا تخت، میں جس راستے سے آئی ہوں، تخت کو تو میں اپنے کمروں میں بند کر کے آئی تھی، دربار کو بند کر کے آئی تھی، وہ کہتی ہے وہ تخت نہیں ہے۔ اسے کان نہ کا ہوا، گویا یہ وہی ہے، پہچان لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ اللہ نے اس کو اتنی فراست عطا فرمائی ہے، اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا ہے۔ فرمایا یہ تیرا ہی تخت ہے، تو نے سچ کہا، تو نے پہچان لیا۔ اب ان لوگوں سے پوچھ یہ تخت لے کے کون آیا ہے؟ اور جب تجھے پتہ چلے نا کہ سلیمان کا ایک غلام، سلیمان کا ایک صحابی لے کے آیا ہے، پھر پوچھنا کتنی دیر میں لے کے آیا ہے۔ جب تجھے پتہ چلے نا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آیا ہے، پھر اندازہ کرنا کہ سلیمان کے غلام کی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی جلدی تخت لا سکتا ہے۔ جب تجھے یہ احساس ہو جائے کہ سلیمان کے غلام کی طاقت اتنی زیادہ ہے، پھر سوچنا سلیمان کے غلام کا آقا سلیمان وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، جس کے غلام کی طاقت کا یہ انداز ہے، جس کا نائب، جس کا غلام کی طاقت رکھتا ہے، وہ آقا کتنی طاقت رکھتا ہے۔ جب تجھے میری طاقت کا اندازہ ہو جائے، پھر سوچنا جس کو سلیمان سجدہ کرتے وہ اللہ کتنی طاقت والا ہے۔ گویا نائب کا اختیار بتاتا ہے کہ اصل خود کتنا مختار ہے۔ تو بلقیس کہنے لگی میں پہلے ہی جانتی تھی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس نے، سلیمان علیہ السلام کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو کیا دکھایا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں سمجھیے، سلیمان نے اپنا اختیار دکھایا ہے۔ میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس ہی نہیں، میرے نوکروں کے پاس اختیار ہے، وہ تیرا تخت لا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلیمان کے نوکر کے اختیار کا یہ عالم ہے، تو سلیمان کا اختیار کیا ہوگا؟ پھر اس نبی کے اختیار کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس پیچھے سلیمان بھی ہاتھ باندھے کھڑے تھے؟ وہ عقل کا اندھا ہی ہے جو نبی کو کہے گا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کہے گا اللہ کے نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ عقل کا اندھا ہی ہوگا۔ وہ تو سلیمان کے نوکر کے پاس اتنا اختیار ہے، قرآن پاک ثابت کر رہا ہے، قرآن پاک نے دلیل ہی یہ دی ہے۔ اور اسی طرح دنیا والوں نے کہا تھا میرے نبی کو اگر تم اللہ کے نبی ہو تو چاند کو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ پھر کیا ہوا آپ جانتے ہیں، میرے کریم آقا کی انگلی کے اشارے نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور میں دیکھو میں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ خود سوچو جس رب کا نائب، میرے کریم آقا رب کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، وہی زیادہ حقدار ہیں یا انبیاء علیہ السلام۔ میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں جملہ کہہ سکتے یہ توہین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جو خلیفہ ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ خلیفہ، وہ انبیاء علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرے نبی۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ سوچو جس رب کا نائب چاند کو توڑ کر جوڑ سکتا ہے، وہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے۔ اپنے بتوں کو کہو اپنے اوپر سے مکھی اڑا کے دکھائیں، تمہارے بت اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ تو جس رب کا نائب خلیفہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اس اللہ کی طاقت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ گویا رب نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ فرشتے ان حقائق سے واقف اس وقت نہیں تھے کیونکہ اس کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ فتنہ فساد پھیلانے والا ہوگا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، مولا تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، اور تیری تقدیس کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ جل وعلا ہم تیرے عبادت گزار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں میں جن کا ذکر کر چکا ہوں، اور ان کے سوا وہ سب کچھ جو اللہ کے علم میں ہے،
میں نے تو بعد ایک اشارہ کیا نا خلیفہ کی جانب، وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرمایا انی اعلم، قال اللہ نے فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، کہ کائنات تو بنائی ہی میں نے ان کے لیے ہے، وہی تو مقصود عالم ہے، وہی تو مقصود کائنات ہے، میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے صدقہ سے باقی سارے کے سارے انسان۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا تم نہیں جانتے، وہ حقائق جن سے علماء کرام نے کچھ نہ کچھ پردہ اٹھایا اپنی اپنی عقل، دانش، علم، فہم، شعور کے مطابق۔ قرآن کریم ایک بہت بڑا سمندر ہے جو ناپید کنار ہے، ہر غواص غوطہ لگانے والا، غواص کہتے غوطہ لگانے والا، ہر غوطہ لگانے والا اس کی تہہ سے کچھ موتی نکال لیتا ہے، مگر کہے میں نے سارے موتی نکال لیے، غیر ممکن ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی عقل، دانش، فہم، شعور کے مطابق صحابہ کرام کی تعلیمات کے تحت کچھ نہ کچھ وہ بیان کرتے ہیں، مگر انسان کس لیے پیدا کیا گیا، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہ کیا تھا، میرا اللہ واقف ہے۔ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی ہے، فرشتوں کے سامنے ہمارا کتنے پیارے انداز میں ذکر فرمایا، ہمیں اس چیز کا احساس ہو، ہم وہ حرکتیں نہ کریں جو ذلیل حرکتیں ہیں، ہمیں اعلیٰ بننا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا تھا میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، اور ہمیں وہ کچھ بننا چاہیے کہ فرشتوں کو اس چیز کا احساس ہو۔ رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ وہ عمل ہے کہ جو ایمان والے کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فرمایا تم نہیں جانتے، وہ مخصوص رات جس طرح لیلۃ القدر کی رات۔ میرے قریب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سرشار گرامی کتاب کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو قیام کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کو ملتے بھی ہیں، گویا رب ان کے ساتھ دلاتا بتاؤ یہ خون بہانے والے ہیں یا پھر یہ میرا ذکر کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ جانتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ۔